اس امت کے مشکلات اور بیماریاں دور ہو جائیں گی، دلوں کے زخم اتریں گے، دلوں میں اللہ کی یادیں آباد ہو جائیں گی۔ فقط کس سے آپس میں مخلوق کی محبت کا ہونا اتنا لازمی ہے جسے ہم آج یا فرقہ وارائیت میں جا کے یا نسلوں میں جا کے یا مختلف صوبائیتوں یا لسانیت میں جا کے جدا جدا ہو چکے ہیں، اصل نقطے کو چھوڑ دیا، آگے دیگر چیزوں کو ہم نے پکڑ لیا۔ کبھی بھی ہماری فلاح مسلمانوں اس میں نہیں ہے، ہمارا تعلق کسی سیاست سے نہیں، ہمارا تعلق محبت سے ہے۔ ہم محبت کا درس دیتے رہے ہیں، دیتے رہیں گے، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ یہ تو اپنی اپنی بات ہوتی ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے۔ جب اچھی بات آ رہی ہو تو اچھے لے لیتے ہیں، بروں کے لیے نہیں ہوتی۔ ہاں کوئی کسی کا مقدر اگر جاگے ہور کی طرح سلام لگا کے اس شکل میں آ جائے، یہ نصیب کی بات ہے۔ اسی طرح سرکار کے علم کی بات ہے، بخاری شریف اور مشکوٰۃ شریف دونوں میں ہے، اہل علم لوگ بھی درمیان میں موجود ہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ بخاری شریف اور مشکوٰۃ شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان ہے، آپ کے حوالے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کا بہت سارا مال آپ کے حوالے کیا، آپ کے سپرد کیا کہ یہ فطرانہ ہے، اس کو یہ مال غربا ہے، اس کی حفاظت کرو اور اس کو کل غربا میں تقسیم کرنا ہوگا۔ آپ اس کی رات کو جب حفاظت کر رہے ہیں تو کیا ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور طرح طرح کی چوری کرنا شروع کر دیتا ہے، کہاں سے؟ لنگر مصطفیٰ سے۔ لنگر مصطفیٰ سے بات آگے کہاں جائے گی، یہ بھی اس کے پیروکار چلتے آنا، حدیثیں سنتے آئے ہو، مگر یہ ایک خادم رسول سے حدیث جو ہے سن رہے ہو، اور الہ مصطفیٰ کے اصل سے میں یہ کبھی بھی میں نے نہیں کہا، نہ کبھی علم کا دعویٰ ہے، یہ لفظ دعویٰ ہے کہ باب العلم سے نسبت رکھتا ہوں، باب العلم سے نسبت رکھتا ہوں، انا مدینۃ العلم وعلی بابا، یہ نسبت ہے، اس نسبت کا فیض ہونا الگ بات، مگر یہ بات ضرور میں کہوں گا کہ علم کا دعویٰ نہیں، غلامی باب العلم کا دعویٰ ہے، نسبت باب العلم کا دعویٰ ہے، حضور کی نگاہ کرم کا دعویٰ ہے۔ کیونکہ میں نے دیکھا ہے اس میں خانے سے میں مصطفیٰ پی کے جو گئے ان کی مثال نہیں، ایسے عجیب و غریب واقعات اللہ پاک نے دکھائے، انسان کی عقل تنگ رہ جاتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں کسی کی نظر سے میں خانہ چل رہا ہے اور میں ابھر رہی ہے، مگر پینے والا کوئی ہے۔ یہ بات پھر میں کہوں گا اپنے نصیب کی، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو ٹکڑے در کے، یہ مالک تیری مرضی ہے، جدھر چاہے ادھر کر، اپنے نصیب کی بات ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، کوشش جو کرے گا وہ پائے گا، مگر میں نے پہلے کہہ دیا ہماری کوششوں کا رخ بدل چکا ہے، مادیت پرست ہو کے اپنے ہم نے قبلے چینج کر لیے، ہمارا قبلہ بدل گیا، قبلہ کہیں اور تھا، اپنے اور بیڑا ور کر لیا اپنا، تو اپنے قبلوں کو درست کر لو، نگاہ مصطفیٰ کے انتظار میں ہے، کوئی دیکھے ادھر کو ملتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بڑے وصول سے یہ بات کہتا ہے، کلندریہ مزاج ہے، بات چھوڑ کے کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ میں نے کہا نہ سیاست سے نہ فرقے سے غرض ہی نہیں، کوئی جو کچھ ہے مسلمان ہے، ہمیں قبول ہے، مگر مسلمان بن کے تو دیکھیں، پڑھے صحیح ایک دفعہ لا الہ الا اللہ، اسی طرح باتیں ہیں کہ لا الہ صحیح پڑھے، پھر جو کچھ ہے ہمیں قبول ہے۔ لا الہ کیا ہے کہ لا الہ کہے، نہ وہ رہے نہ اس کا جہاں رہے، نہ اس کا کوئی الہ رہے، کوئی الہ نہ رہے، نہ وہ رہے نہ جہاں رہے نہ الہ رہے، الا اللہ کہے تو حق تعالیٰ سے موصول ہوتا ہے، اور لا موجود الا اللہ کا مصداق بن جائے۔ یہ کلمہ پڑھ کے محمد رسول اللہ حضور کی غلامی اختیار کر کے آ جائے، پھر وہ مسلمان ہے، ہم مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ ہر الہ سے توبہ کر کے اللہ کا ایسا بنے کہ اپنے آپ کو بھی بھول جائے، باقی جو کچھ بچے وہ غلام محمد بن جائے، محمد رسول اللہ کے تحت غلامی رسالت محب بن جائے، باقی جو کچھ ہے وہ ختم کر۔ یہ ہے مسلمان۔
لنگر مصطفیٰ کھانے ایک رات کو عجیب و غریب بننا جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو پکڑ لیتے ہیں، پر رونے دھونے لگتا ہے کہ میں عیالدار ہوں، غریب ہوں، بال بچے ہو جاتا ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کو رحم آ جاتا ہے کیونکہ حضور نے ہمیشہ رحم سکھایا ہے. کہیں بھی آپ نے دہشت گردی نہیں سکھائی، کہیں آپ نے تشدد نہیں سکھایا، آپ نے رحم سکھایا ہے. آپ کو رحم آ گیا، آپ نے کاٹی چھوڑ دیا. حضور جاتے ہیں حضور کی بیچاری میں سے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام ہوں، اور میری ہر ایک سانس میں اربوں خربوں سلام ہوں. یہ بھی کم ہے کہ آپ کی ذات اس سے بھی بہت اعلیٰ اور اعلیٰ اور بالا، بہت حسین ہے میرے سرکار کی ذات. کاش تیری نگاہ اس حسن کو دیکھ لے. جس نے ایک بار دیکھا پھر کسی کو دیکھنے کی عادت نہیں. میرے پیارے مصطفیٰ نے کیا سکھایا؟ محبت، رحمت، صلح رحمی، عاجزی، پیار. یہ میرے مصطفیٰ نے سکھایا. اس کے علاوہ جو کچھ بھی تھا وہ وقت ضرورت تھا. اگر وہ ماریں تو مارو، وہ لڑیں تو لڑو، وہ جتنا کریں اتنا کرو، اس سے زیادہ نہیں. تشدد حضور نے، آپ نے تو پیار سکھایا ہے، اور یہ مسلمانوں کا وزیرہ ہی پیار ہے. آج جو کہتے ہیں یہ اسلام تلوار سے اور سختی میں پھیلا ہے، ان کی یہ خراب خیالی ہے، خام خیالی ہے، ان کے ذہن گندے ہیں. یہاں اسلام کو سراسر نظر جاتی ہے تو محبت ہی محبت نظر آتی ہے. یہاں تو محبت کے سب کیسے نظر آتے ہیں اور کوئی شاید نظر ہی نہیں آتی. اسلام تو پھیلا ہی محبت سے ہے، اس میں ہے ہی محبت. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا بنا؟ مزہ ادھر ہے، ابو ہریرہ ادھر ہیں، مال ادھر ہے، آخر والا پتہ نہیں کون ہے. یہ بھی نہیں بتایا سرکار نے. تو سرکار فرماتے ہیں رات والے چور کا کیا بنا؟ یہ ہے علم مصطفیٰ کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے نبی علیہ السلام کی دیدہ بیمار دیکھ رہی ہے. کیونکہ میرا یقین ہے کہ واقعہ رونما ہو ہی نہیں سکتا جب تک نگاہ مصطفیٰ سے گزر نہ جائے، گزر نہ جائے اس پیاری آنکھ سے، اس نگاہ دیدہ ور سے، اس نگاہ بینا سے، نگاہ پاک سے گزر نہ جائے. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار اس نے یہ عاجزی کی، یہ پیار یہ کیا، میں اللہ اور غریب ہوں، یہ تو میں نے چھوڑ دیا ہے. فرمایا کل پھر آئے گا، اب اس کو پکڑ لینا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کل پھر آئے گا، مجھے یقین ہو گیا کہ کل پھر وہ آئے گا. صحابہ کا ایمان ہے کہ اگر نبی کہہ دے کہ یہ کام ہوگا تو وہ کام ہوگا. یہ ممکن نہیں کہ ہوگا، وہ کام ہوتا ہے اگر نبی کہہ دینا ہو. وارث امت، وارث کائنات کہہ دینا ہو، سید السادات کہہ دے نہ ہو تو نہیں ہوگا، ہو تو ہوگا. اچھا دوبارہ پھر وہ آیا، پھر اسی نے آئی تھی، آپ نے پکڑ لیا آئی تھی کہ جناب پھر چھوڑ دیا، پھر چھوڑ دیا. حضور جاتے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو ہریرہ رات والے چور کا پھر کیا کیا؟ فرمایا حضور اس نے یہ عاجزی کی، گریا ازاری کی، بہت رویا دھویا، بہت کچھ کیا، تو میں نے پھر چھوڑ دیا. فرمایا گھبرا نہیں، کل پھر آئے گا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں پھر مان گیا کہ پھر آئے گا، کیونکہ میرے نبی نے کہا آئے گا آئے گا. وہی بات ہوئی تیسری رات کو، پھر آ گیا. جب پھر آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پھر آیا تو ابو ہریرہ نے پھر اس کو بڑا ڈبوچ لیا، پکڑ لیا. اس نے پھر بڑی گریہ زاری پھر شروع کر دی. تو اس نے کہا کہ میں تجھے ایسے کلمات بتاتا ہوں، اگر یہ جو مسلمان پڑھ لے گا بڑا نفع ہوگا، اور اس کا جو مال ہے لویال سب ہو ان کی حفاظت بھی ہوگی. میں تجھے ایسے چند کلمات بتاتا ہوں. ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا اور کہا کلمات بتاؤ رضی اللہ عنہ. اس نے پھر آیت الکرسی بتائی کہ یہ جو پڑھ لے گا اس کی سب کچھ حفاظت ہوگی. جاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں تو حضور نے فرمایا پھر آیا تھا نا؟ ابو ہریرہ نے کہا آیا تھا. تو فرمایا پھر نہیں پکڑا. اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا حضور اس نے چند کلمات بتائے اور کہا کہ یہ جو پڑھے گا وہاں کچھ نقصان نہیں ہوگا. فرمایا کیا؟ تو آپ نے آیت الکرسی سنائی پڑھ کے حضور نے تصدیق فرمائی کہ واقعتاً یہ جو کلمات پڑھے گا اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہ مال میں، نہ عہد میں، نہ یاد میں،
نہ اس کی صحت میں، نہ